الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. انتہائی مشفق علماء کرام اور جماعت کے مقامی ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آقائے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور اللہ کے کلام کا تدارس کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، سکینت کا نزول فرماتا ہے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، رحمتیں انہیں گھیرے ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں، اپنے ہم نشینوں میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ میرے پاک بندے میرے کلام کا تدارس کر رہے ہیں، تلاوت ہی نہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون، تدارس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خوب آپ نے اس کو سنا ہے، سب سے اچھا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو میرے اس کلام کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی زندگی کا محور یہی ہے. آپ سے اچھا آدمی کون ہوگا جس نے اپنا پیشہ، اپنی زندگی کا مقصد قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو سکھانا اور سیکھنا رکھا. اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معتبر اور موقر لوگ ہیں وہ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں بیاور کے علماء کرام کے سامنے حاضر ہوں اور ان سے اللہ کے پاک کلام کے تعلق سے چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے اللہ کے کلام کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا: قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے: قل یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مانو جاتی کے لوگوں، تمام لوگوں، دھرتی پر بسنے والے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ کی جانب سے نصیحت نامہ تمہارے لیے آ گیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں، ان کا شفا اور ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، وہدی ورحمہ، ہدایت نامہ بھی ہے اور رحمتوں کا باعث بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے.
قل اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے بفضل اللہ و بذالک، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، وبذالک فلیفرحوا، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اسے پا کر کے تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام تمہارے لیے عطا فرما دیا، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں، خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بہترین کتاب اگر کوئی ہے، دنیا کا بہترین کوئی دستور اگر ہے، کوئی ہدایت نامہ ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ خیر الحدیث، بہترین بات اللہ کی بات ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد، بہترین راستہ، بہترین طریقہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسی کتاب کے لیے جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سننا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو جب نازل کیا گیا تو اس نبی پر نازل کیا گیا جو سارے نبیوں کا سردار، جسے جس شہر میں اتارا گیا وہ سارے شہروں کا سردار، جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار، جس رات میں اتارا گیا اس رات کے مرتبے کو آپ جانتے ہیں، خیر من الف شہر، ہزاروں مہینے کی عبادت سے زیادہ اس رات کی عبادت بہتر ہے۔ جس امت کو دیا گیا اس امت کو کہا گیا کہ ساری امتوں کی سردار ہے، وہ قرآن پاک آپ کے لیے آیا، میرے لیے آیا، اس دنیا کے لوگوں کے لیے آیا۔ اسی قرآن پاک کی ماننے کی نسبت سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس کی ماننے کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور نہ ماننے کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان فرما دیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جو اس انسانیت کو عنایت کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ جب انہیں جنت سے یہاں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جاؤ یہ دھرتی تمہارا واس ہے، یہاں تمہارا واس ہوگا، یہاں رہنا ہوگا تمہارا، یہ سکنا ہے تمہارے لیے۔ جب جب میری جانب سے کوئی ہدایت نامہ آئے جو مانے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میرے ہدایت نامے کی اتباع کرنے والے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایک تعبیر ہے جنت کی۔ ایسی زندگی ملے گی جس میں نہ حزن ہوگا، نہ جسمانی کوئی تکلیف، نہ روحانی کوئی درد، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جو اس سے روگردانی کرے گا اس کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں۔ وہاں سے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، یہ ایک اجنبی جگہ ہے، ایک اجنبی مقام ہے۔ آدمی جب کسی اجنبی مقام پر جاتا ہے تو اس اجنبی مقام کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہوتی، کیسے رہنا ہے، کہاں جائیں گے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص بیاور میں آئے تو اس کو یہ بتانا، ایک گائیڈ اس کے لیے ہونا چاہیے کہ بھئی یہاں یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، ان چیزوں فلاں مقام پر جانا مناسب نہیں ہے، وہاں چور اچکے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی جو ہے جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور فلاں مقام پر جائیے، اچھے لوگ ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ آپ نے جو ٹورسٹ کو دیکھتے ہوں گے کہ جہاں کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں تو ان کو ایک کتاب ملتی ہے کہ آپ یہاں اجنبی ہیں، اس کتاب میں آپ پڑھ لیجئے کہاں کہاں جا سکتے ہیں، کہاں نہیں جانا چاہیے، کن کن مقامات پر گھومنا ہے۔ اور بعض لوگوں کو گائیڈ بھی ملتا ہے، ایک جے پور میں ٹورسٹ بھیجتے ہیں تو گائیڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو گائیڈ بھی دیا اور گائیڈ بک بھی دی، نبی کی شکل میں گائیڈ دیا گیا، ہادی، ہدایت دینے والا، اور قرآن پاک کی شکل میں ہدایت نامہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی دی ہے، اتنی بڑی کائنات دی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب ایک چھوٹی سی مشین خریدنے جاتے ہیں، موبائل، تو اس موبائل کے ساتھ چھوٹی سی کتاب بھی آتی ہے جس میں سب کچھ درج ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے، کون سا اس کا آلہ کیسے استعمال ہوگا،
کس انداز سے اس کو استعمال کریں گے تو یہ مفید ہوگا، اور کس انداز سے استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، اور اگر خراب ہو جائے تو اس کو سدھارنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی اس میں درج ہوتا ہے۔ آنرس مینیول کے نام سے مالک جو لوگ ہیں استعمال کا طریقہ اس مالکوں کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات میں آپ کو بھیجا، تو کیا اتنی بڑی زندگی کے لیے، اتنی بڑی کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہدایت نامہ نازل نہیں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نامہ نازل فرما دیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کی کوششیں کرنا، یہ ہر انسان پر فرض ہے، ہر اس انسان پر جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہو۔ اب میں آپ سے کچھ دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک سے آپ کو اور مجھے بہت محبت ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس سے نبی کے ماننے والوں کو بے انتہا محبت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جسے قرآن سے محبت نہیں اسے نبی سے محبت نہیں، اور جسے نبی سے محبت نہیں اس کو اللہ سے محبت نہیں، اللہ کو اس سے محبت نہیں، اور اس کا ایمان بالکل معتبر نہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی بدتمیز اگر قرآن کے لیے افوات بک دے، کچھ نازیبہ الفاظ بول دے، تو ایک مومن کا دل تو دکھتا ہی دکھتا ہے۔ وہ لوگ جو عملی طور سے مومن نہیں ہیں، صرف عقیدے کے مومن ہیں، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، چاہے وہ ہلکے کام کرنے والا ہو، ان کا دل بھی جو ہے تل ملا جاتا ہے، وہ بھی اپنے مرنے مارنے پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سے ہماری محبت ہے، اور دنیا میں یہ اسی کتاب کو حاصل ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی ہے جو اس پر جان چھڑک سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کلام الہی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم پر نہیں چھوڑا اس کا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اس کی نگہبانی آپ پر نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کرے گا اس کا، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ہم تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی تاتاریوں کا دور آیا، کبھی بغداد کا دور آیا، بدلتے رہے۔ آج ہم ہیں، اللہ تعالیٰ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم اگر یہ کام نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھا لے گا، اس سے اس کی حفاظت کروا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ حفاظت کا ذمہ تو اس نے لیا۔ دیکھتے نہیں آپ 10 سال کا ایک بچہ، 7 سال کا ایک بچہ سینے میں سافٹ ویئر رکھ لیتا ہے پورا کا پورا قرآن پاک کا۔ دنیا کی کوئی کتاب ہے جو ایسا معجزہ رکھتی ہو؟ یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا۔ کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہیں، تعداد جن کی گنتی میں نہیں، ہم جیسے لوگ تو اس میں گنتی میں بھی نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اتنے حافظ ہوں۔ ساری کتابیں بھی اگر ختم کر دی جائیں تو بھی ہمارے سینے بولیں گے۔ پورا قرآن ہی ایک آیت صحیح ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے۔ یہ معجزہ کس کے پاس ہے؟ صرف قرآن کریم کے پاس ہے۔ یہ قرآن سے ہماری محبت اور اس سے لگاؤ کا مظہر ہے، اس کا اظہار ہے ایک طرح سے۔ بہت محبت ہے ہم کو قرآن سے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر اس سے ہمیں محبت نہیں تو ہمارا ایمان بھی معتبر نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، کسی چیز سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس چیز کا حق ادا کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ سکیں۔ ایک مسجد کے باہر ایک بڑھیا بھیک مانگ رہی ہے۔ مسجد کے باہر لوگ نمازی نکلتے جاتے ہیں اور ان کو کچھ پیسے ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی آپ جیسا بھلا آدمی سفید ریش، اس نے بڑھیا کی تکلیف دیکھنے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی ماں، بڑی بھی، کیا آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے کہ اس عمر میں آپ بھیک مانگ رہی ہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں اولاد کیوں نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اولاد ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو کیا وہ خرچہ نہیں دیتا؟ کیا تم سے اس کے کوئی تعلقات نہیں ہیں؟ تم سے محبت نہیں رکھتا؟ کہ بڑی محبت رکھتا ہے میرا بیٹا۔ کیا کرتا ہے کہ وہ باہر رہتا ہے، ملک سے باہر۔ کہ اچھا، تو وہ تم سے محبت نہیں رکھتا؟ کہ بہت محبت رکھتا۔ تو تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ میں بھی اس سے بہت محبت رکھتی ہوں۔ تو کیا تمہارے لیے کچھ بھیجتا نہیں ہے وہ؟ تمہارے لیے اخراجات کے لیے کچھ نہیں بھیجتا؟ میری اس تمثیل کو آپ سمجھیے، شاید یہی درد ہے ملت کا اس وقت۔ بڑھیا نے کہا کہ بھیجتا ہے۔
مجھے بہت محبت ہے اپنے بیٹے سے، اور اس بیٹے کو بھی میرے سے، وہ بھی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے مجھ سے۔ ہر مہینے میرے لیے وہ کاغذ بھیجتا ہے، رنگین سا ایک کاغذ آتا ہے، اور مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اس رنگین کاغذ کو میں اپنی دیواروں پہ چپکا دیتی ہوں۔ ہر مہینے اس کا پابندی سے ہر مہینے وہ جو ہے کاغذ بھیجتا ہے، اور میں اپنے اس کو چپکا دیتی ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ، اس نے کہا چلیے مجھے دکھائیے۔ وہ جاتی ہیں، ان کے اس کچے گھر کی کچی دیواروں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے کاغذ چپکے ہوئے ہیں، رنگین کاغذ، خوبصورت کاغذ۔ کہا میں ان کو روز چومتی ہوں، میرے بیٹے کا لکھا ہوا ہے، بہت چومتی ہوں، چاٹتی ہوں، محبت رکھتی ہوں ان سے۔ اس شخص نے جب دیکھا تو وہ رنگین کاغذ 50-50 ہزار کے ڈرافٹ تھے، 50-50 ہزار ریال کے، 50-50 ہزار ڈالر کے جو ہے وہ ڈرافٹ ہیں۔ اس بڑھیا کو بتایا کہ بڑھیا تو اس شہر کی سب سے کروڑ پتی ہے، دیکھا یہ جو جس کو تو رنگین کاغذ کہہ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کروڑوں کی سمپتی ہے جو تیرے اس کچے گھر کی کچی دیواروں پر چپکی ہوئی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا یہی حیثیت آج امت مسلمہ کی نہیں ہے؟ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اللہ کا احسان ہے، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کی جو بھی چیزیں تم جمع کر سکتے ہو ان سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے، اس سے زیادہ بہتر جمع کی جانے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج اس بڑھیا کی طرح سے ہم اسے چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں، لیکن اس میں لکھا کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانہ، دنیا کی ابھی جو آپ کو بتایا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کا مطلب ہی ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ جن کتابوں کا آپ نام جانتے ہیں نا، آپ کے پاس میں بھی پڑوسی رہتے ہوں گے، کبھی چھٹے چوما سے کسی نے اٹھا لی تو اٹھا لی، کوئی نہیں اٹھاتا ہے، اور آپ کے ہر گھر میں سے ایک نہیں 5 بچے ہیں تو کوئی ایک تو قرآن پاک اٹھاتا ہی ہے، ہر مسجد میں سے اٹھاتا ہے، ہر مسجد میں جو ہے قرآن پاک موجود ہے، ہوتی رہتی ہے اس کی تلاوت۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے، یہ بھی افسوس ہے کہ دنیا میں سب کتابیں سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں، صرف یہی کتاب ہے جس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ یقیناً اس کے الفاظ کی تلاوت بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن کسی چیز کو صرف پڑھتے رہنا یہی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میں سے امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، میں بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک مسلک ہے، جب امامت کے معاملے میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، سب برابر کے ہوں، تو یوم القوم اقرؤہم بکتاب اللہ، لوگوں کی امامت، جماعت کی امامت وہ کرے گا جو زیادہ پڑھنے والا ہو اللہ کے کلام کا۔ سارے ائمہ نے اس کا مطلب یہ لیا کہ اقرؤہم مطلب جو زیادہ اچھی طرح سے پڑھنے والا ہو، اچھی قرات کرنے والا ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، اقرؤہم کا مطلب ہے افقہہم بالکتاب والسنہ، جو اس کو زیادہ سمجھنے والا ہو۔ ہے کہ نہیں ہے یہ مسلک؟ عالمہم بالسنہ، عالمہم بالکتاب والسنہ، زیادہ سمجھنے والا اور زیادہ جو ہے اس پر سنت اور قرآن پاک کو سمجھنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے رہے تھے، آخری خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تو اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں، میری وداعی کا وقت ہے، لیکن 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر عزو علیہا بالنواجز، دانتوں سے پکڑے رہنا ان کو، اگر تم ان کو پکڑے رہے تو حوض کوثر پہ تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی، اور اگر اس سے دامن تم نے چھڑا لیا تو پھر حوض کوثر پہ تمہارا دیدار ہو، میرا دیدار ہو، اس کی کوئی توقع مت کرنا۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ان 2 چیزوں سے اگر روگردانی ہو گئی یا ان میں سے ایک، اور اس کی ترتیب بتا دی، کتاب اللہ پہلے ہے،
اور اس کا میرا طریقہ یہ بعد میں، پہلے کتاب میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دیکھا جائے گا کیا ہے۔ آپ نے اس کی ترجیحات بھی بتا دی۔ میرا عرض کرنا صرف یہ ہے آپ سے، قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جسے ہر مومن کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جسے پڑھنا نہیں آتا، جسے پڑھنا آ جائے اسے اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ جو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے اسے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو سمجھ کے پڑھ لے اس پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی پہنچانا چاہیے۔ یہ مقصد ہے جماعت اسلامی ہند کا۔ مسلمانوں سے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان 4 مقاصد کے تحت ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، اچھی طرح پڑھیں، اور جب اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائیں تو اس کی تعلیمات پر خود عمل کریں اور لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ وہ ملاک ہے، یہ وہ شیرازہ ہے کہ جو امت میں اتحاد کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، احادیث کی کتب میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث کو کوئی آدمی ضعیف کہتا ہے، کسی عالم نے اس کو جو ہے قوی کہا ہے، صحیح کہا ہے، کسی نے ضعیف کہا ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ٹھہراؤ ہے کہ نہیں ہے، یہاں وقفہ کون سا ہے، یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ آیت نہیں ہے، اللہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ آج بیاور کے ایک چھوٹے سے ڈھانی میں چلے جائیے، وہاں قرآن پاک کا نسخہ اٹھائیے، اور افریقہ کے جنگلوں میں کسی جھونپڑی میں چلے جائیے، وہاں قرآن پاک کا نسخہ اٹھائیے، ایک لفظ نہیں، ایک حرف کا بھی آپ کو جو ہے تبدیلی نہیں ملے گی۔ اگر کسی جگہ پر واو لکھا ہو تو واو والضحیٰ اگر جو ہے یہ کے ساتھ الف مقصورہ کے ساتھ لکھا ہے تو وہاں بھی الف مقصورہ کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا وہاں الف ممدودہ کے ساتھ لکھا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے کہ ہم ایسے کلام کے حامل ہیں، علماء کرام ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اعجاز کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اب ایک آیت میں آپ کو اور سناؤں گا تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کے تعلق سے ہم کو آگاہی دی تھی، کیونکہ آپ علماء امت ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، اور والانبیاء لا یورثوا درہما ولا دینارا ولکن یورثوا العلم۔ انبیاء کے جو یہ وارثین ہیں، کوئی جاگیر نہیں چھوڑی ہے انبیاء نے، فدق کا باغ نہیں چھوڑا ہے۔ لا یورثوا درہما ولا دینارا ولکن یورثوا العلم، یہ وارثین علم کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، علم نبوت دیا ہے، اس کے وارث آپ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں ان کی غلطی بھی بڑی مانی جاتی ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو پورے علاقے میں، پورے دیش میں بدنامی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے، ایک رکشہ پولر کا بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی اتنی نہیں ہوتی۔ آپ ورثۃ الانبیاء ہیں، آپ کی کمی، چھوٹی کمی بھی بڑی مانی جاتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی، قوم کی نظر میں بھی، دنیا کی نظر میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علماء کرام میں اسی حساب سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوفناک چیز کا ذکر کیا۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، ایک بڑی خوفناک چیز کا ذکر کیا۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، ذاکا اندہ اوان و ذہاب العلم۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ تو فرمایا ذاکا اندہ ذہاب العلم، اندہ اوانی ذہاب العلم۔ یہ واقعہ ایسے حالات کہ پوری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، پوری دنیا کی سازشیں صرف تمہارے لیے ہو جائیں گی، یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ دیکھیے صحابی کا سوال بھی دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی دیکھیے، ذاکا اندہ اوانی ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم کے اٹھ جانے کا وقت آ جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، علم اٹھ کیسے جائے گا اللہ کے نبی؟
وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جب کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا، اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہوں گے، وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ، اور ہماری اولادیں ان کی اولادوں کو پڑھائیں گی، پھر بھی کیسے مٹ جائے گا علم؟ پہلی بات تو اس میں یہ کہ وہ جانتے تھے کہ علم کا سارا خزانہ قرآن پاک ہے۔ علیکم بالقرآن فإنہ علم الاولین والآخرین، حدیث ہے نبی پاک، اے لوگو تمہارے اوپر واجب ہے قرآن سے تعلق رکھنا، کیونکہ اس میں علم الاولین بھی ہے، علم الآخرین بھی ہے، وہی علم کا آخری سرچشمہ ہے۔ تو صحابی نے اسی لیے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، علم اٹھ جائے گا ایسے کہ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جب کہ ہم قرآن سے لگے ہوئے ہوں گے، قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے، کئی بحر میں پڑھ رہے ہوں گے، کوئی حدر میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ترتیل سے پڑھ رہا ہوگا، کوئی تجوید سے پڑھ رہا ہوگا، کوئی سبا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ، ہماری اولادوں کو بھی پڑھا رہے ہوں گے اور ہماری اولادیں ان کی نسلوں کو پڑھا رہے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ثَقَلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِیاد، اے زیاد تیری ماں تجھ پہ روئے، محبت کا کلمہ ہے، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو مدینے کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا تم کو، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو مدینہ کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا، کیسی بات کر رہے ہو؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون الکتاب یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء مما فیھا، تم دیکھتے نہیں یہ توریت اور انجیل کے حاملین یہود و نصارہ خوب پڑھتے ہیں، تلاوتیں تو خوب کرتے ہیں، لیکن نہ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسا پڑھنا اور کیا فائدہ ایسے جو ہے ایسی قرات سے؟ عزیزان گرامی اور محترم اور مشفق علماء کرام، کیا یہی صورتحال آج امت کی نہیں ہے؟ ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ساتھ قراتوں میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے؟ آواز کے جادو سے اونچے نیچے تو کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی ثواب کی بات ہے، وہ بھی دلوں کو ہلاتا ہے، لیکن اصل جو تاثیر ہے قرآن پاک کی وہ اس کے میننگ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ میں چند باتیں اس سلسلے میں بھی آپ کو بیان کروں گا۔ آج یہ کمی ہمارے اندر محسوس ہو رہی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور اس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک چیز چلی گئی کوئی بات نہیں، لیکن اس چلے جانے کا احساس بھی آدمی کا چلا جائے۔ ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ محرومی ہے، یہ احساس بھی چلا گیا ہمارا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو یہ سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو 16 علوم ہوگا تب ہم سمجھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 16 علوم نہیں تھے، جن لوگوں نے لکھ دیا ہے، جنہوں نے 16 علوم اور 32 علوم کے ذریعے سے اس کی تفسیریں لکھ دی ہیں، ان کا ترجمہ لکھ دیا ہے، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یقیناً پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں سناؤں گا، یہ دارمی کی حدیث ہے، اور دارمی میں کئی جگہ پر یہ آئی ہے، اور ایک مسند احمد کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت میں ایک ایسا گروہ اٹھے گا، میری امت میں سے نہیں بلکہ میری امت میں اٹھے گا، یخرج فی ہذہ الامہ ولم یقل منہا، میری امت میں ایک ایسا گروہ بھی ہوگا، یہ نہیں کہا میری امت میں سے ہوگا بلکہ امت میں ہی ہوگا وہ، قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کی بڑی اچھی اچھی تلاوتیں کر رہے ہوں گے، لا یجاوز حلوقہم او حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے یا ان کے نرخرے سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبانوں پہ رہے گا۔ پھر فرمایا آگے یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، جیسے کمان میں سے تیر نکل کے چلا جاتا ہے ایسے دین ان کے درمیان سے نکل کے چلا جائے گا، کیونکہ قرآن سے ان کا زبان کا تعلق ہوگا، فہم کا تعلق نہیں ہوگا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، آپ میں سارا آدمی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تفقہ فی الدین دیتا ہے۔ ہم لوگ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے،
کسی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی میں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک، حضرت عمر امیر المومنین میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، کتنے دن میں کروں؟ آپ نے فرمایا سال بھر میں۔ کہا میں اس سے کم میں کر سکتا ہوں، کہا 3 مہینے میں، کہ میں اس سے کم میں بھی کر سکتا ہوں 10 دن میں، پھر اور کم میں کہ 3 دن میں، اور پھر فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، 3 دن سے کم میں بھی اگر کسی نے قرآن پاک ختم کر دیا تو اس نے کیا ختم کیا؟ پڑھا ہی سمجھا ہی نہیں، لم یفقہ۔ آج ہم ایک رات میں شبینہ ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو رگید کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، کیا پڑھا اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ یہ پڑھنا سجدے میں تو جبھی ہے، دل اور ہی کہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے، توہین بندگی ہے، یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا نبی کو کہا گیا، اے نبی جلدی جلدی مت پڑھو، لا تعجل، اپنی زبان کو جو ہے جلدی مت چلاؤ، قرآن کے ساتھ جلدی مت کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا اسی لیے تو حکم دیا نا، دل میں اترتا جانا چاہیے، جو کہا جا رہا ہے وہ سیدھا اترے دل میں۔ قرآن ایسی چیز ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، یہ تقلیب قلوب کے کام آتا ہے۔ ایک اور حدیث اسی سلسلے کی میں آپ کو سناؤں، یہ بھی دارمی کی حدیث ہے، 119 اور 191 اور 92 اور 307 نمبر پر جو ہے دارمی میں یہ درج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم الفتنہ، اے لوگو تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب فتنے تم کو گھیر لیں گے چاروں طرف سے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ہماری جان، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، کیا باتیں اتنے آگے کی بتا گئے تھے اللہ کے اشارے سے۔ کیف انتم اذا لبستکم الفتنہ، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب فتنے تم پر آ پڑیں گے، فتنے تم کو ڈھانپ لیں گے چاروں طرف سے۔ ایک فتنے سے نجات نہیں پاؤ گے، دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ ابھی 3 طلاق سے فارغ نہیں ہوئے، مدرسوں پہ تلوار لٹک جائے گی، مدرسوں سے فارغ نہیں ہوئے، عیدگاہوں پہ تلوار لٹک جائے گی۔ لبستکم الفتنہ، فتنے تم پر ٹپکنے لگیں گے، تم کو جو ہے گھیر لیں گے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ومتی ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ جو آپ فتنوں کی بات کر رہے ہیں یہ کب ہوگا ایسا؟ وہ گھڑی کون سی ہوگی اور کیا کمی ہمارے اعمال میں رہ جائے گی؟ وقت ہے نا میرا، کیا کمی میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں اپنی بات کہوں کہ کیف انتم اذا لبستکم الفتنہ، کیا حال ہوگا تمہارا جب فتنے تم کو ڈھانپ لیں گے، تم کو گھیر لیں گے۔ لبسا یلبسو آپ جانتے ہیں پہننے کو کہتے ہیں، جیسے تم کپڑے پہن لیتے ہو ایسے فتنے آ جائیں گے تمہارے۔ صحابہ نے پوچھا ومتی ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کمبختی کا وقت کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا الفاظ ہیں، 3 چیزیں فرمائی آپ نے۔ فرمایا قال اذا ذهب علماؤکم، جب تمہارے علماء اٹھ جائیں گے۔ اور جانتے ہیں علماء کون ہیں؟ وہاں پیچھے والی حدیث میں بتا دیا گیا ہے علم کیا ہے۔ قرآن پاک کا تفقہ جو ہے وہ علم ہے اصل میں، کتاب اللہ کا ادراک جو ہے وہ علم ہے اصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ادراک ہے بصیرت، وہ بصیرت علم ہے اصل میں۔ یہ جو بہت ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں یہ علم کے شاخسانے ہیں، علم حقیقی نہیں ہے۔ علم حقیقی تو قرآن پاک کا جو ہے تفقہ ہے۔ اذا ذهب علماؤکم، جب تمہارے علماء اٹھا لیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وکثرت جہلاؤکم، اور جاہلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ ممبروں پہ وہ لوگ بیٹھیں گے جن کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے کیا؟ ممبر، بڑے بڑے ممبروں پر ہزاروں لوگ پیچھے پڑتے ہیں، علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، وہ قرآن پاک کے ایک حرف کی، ایک آیت کی ترجمانی نہیں کر سکتے، ترجمے کی تو بات ہو۔ اذا ذهب علماؤکم وکثرت جہلاؤکم وکثرت قراؤکم، تمہارے قاری قرآن پاک کے قرا تو بہت ہو جائیں گے۔ وقلت فقہاؤکم، لیکن تمہارے فقہا یعنی قرآن پاک کے قاری تو بہت ہوں گے لیکن قرآن پاک کے سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ آج آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں اس چھوٹے سے شہر میں 20 قاری آپ کو مل جائیں گے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، میرا یہ درد ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ علماء کرام ہیں، عام لوگوں میں کہنے کی بات نہیں ہے۔
یہ درد ہے، اسے سمجھیے آپ کہ آخر ہم جن کے اوپر یہ ذمہ داری تھی قرآن پاک کی، ہم بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم ممبر رسول کے وارث ہیں، اور ممبر رسول سے بھی ہم کہانیاں سنائیں گے، بڑھیا کی کہانی سنا رہے ہیں، کسی کوے کی کہانی سنا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سناتے وہ کہانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں، قرآن کے وہ قصے جو قرآن پاک ہم کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارے علماء اٹھ جائیں گے، یعنی جو حقیقی عالم کے وارثین ہیں، وہ معاشرے میں کم ہو جائیں گے۔ کثرت جہلاؤکم، جاہلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور کثرت قراؤکم، قاری بہت ہو جائیں گے۔ وقلت فقہاؤکم، فقیہ یعنی اس کے سمجھنے والے، اس قرأت کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ وکثرت امراؤکم، امیروں کی تعداد بہت ہوگی، دولت کی ریل پیل ہوگی۔ وقلت امناؤکم، لیکن امانت داریاں ختم ہو جائیں گی۔ امانت داریوں کا لین دین، امانت داری کا یہ سمجھیے کہ خاتمہ سا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اے لوگو قرب قیامت کی نشانیاں بتاؤں، اذا زیت الامانہ فانتظروا الساعہ، آیا نا حدیث میں، حدیث کا مشہور ٹکڑا، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، امانتیں ختم ہو جائیں، امانتوں کا پاس و لحاظ ختم ہو جائیں، تو یہ سمجھنا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ آج امانت داریاں بہت کم ہو گئی۔ امانت داریوں کا یہ سمجھیے کہ امانت داری بہت طرح کی امانت داری ہے، یہ علم بھی امانت ہے۔ اور پھر ایک آخری بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، جو دارمی کی حدیث ہے، وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا لِعَمَلِ الْآخِرَةِ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا لِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور آج سب سے زیادہ ہم علماء کرام اس کام کو کر رہے ہیں۔ دنیا چاہی جائے گی آخرت والے اعمال کے ذریعے سے۔ آخرت والے اعمال اس لیے نہیں کیے جائیں گے کہ اللہ راضی ہو، مدرسوں کی تعمیر اس لیے نہیں ہوگی کہ قوم میں جو ہے تعلیم کا فروغ ہو یا اللہ تعالیٰ راضی ہو، بلکہ اس لیے ہوگی کہ میرا گھر بنے۔ اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی اس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ سارے ختم ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی ختم کر دے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا لِعَمَلِ الْآخِرَةِ، کام عمل جو ہیں آخرت والے ہیں، لیکن اس سے چاہت پوری کی پوری دنیا ہوگی۔ آج یہ عیب بھی ہمارے درمیان، خاص طور سے علماء کرام کے درمیان، میرے درمیان، آپ کے درمیان ہے۔ میں اچھی سے اچھی تقریر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آپ کہیں کہ ہاں صاحب بہت اچھا، اور اچھا نذرانہ ملے۔ اچھی نعت پڑھوں گا کہ نعت خوانی کا مجھے اچھا نذرانہ ملے گا۔ یہ وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا، نعت تو اس لیے پڑھی جاتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب حاصل ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت تو اس لیے کی جاتی ہے نا کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، لیکن میں اس لیے پڑھوں کہ مجھے نذرانہ زیادہ ملے گا۔ وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا لِعَمَلِ الْآخِرَةِ، یہ حالات ابھی بن رہے ہیں، ان کو تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ بدلنے چاہیے۔ اور یہ کون بدلے گا؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ مرتبہ آپ کا بڑا ہے، عوام کا مرتبہ بڑا نہیں ہے۔ آپ کا مرتبہ بڑا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کو ممبر رسول کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوٹی چیز دی ہے اور یہ دنیا داروں کو بڑی چیز ہے۔ آپ ان دنیا داروں سے بہت اوپر ہیں، آپ کا مرتبہ ان سے بہت بڑا ہے۔ ہم سعادت مند لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقام پر ہم کو بٹھایا ہے، اور وہ لوگ ان کے دلوں میں آپ کے تعلق سے بڑا ایک یہ سمجھیے ایک طرح سے ہمدردی کا جذبہ ہے، عزت کا جذبہ ہے۔ آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں، آپ کے اس مقام کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری آپ کی۔ اب میں چند باتیں آپ سے اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ قرآن پاک جو ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا موضوع ہے انسان، وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ یا ایھا الانسان، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قتل الانسان ما اکفرہ۔ یہ الانسان جو ہے، اس میں تبدیلی چاہتا ہے قرآن۔ یہ الانسان جو ہے، اللہ کا فرما بردار انسان بن جائے، یہ قرآن پاک کی چاہت ہے۔
قرآن پاک انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے اس الانسان سے. اوروں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے یہ، لیکن پہلے آپ ہیں. یا معاشر الجن والانس ہیں دونوں مخاطب، لیکن پہلے آپ ہیں الانسان. یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کی ہمہ جہتی تربیت ہو جائے تاکہ اللہ کی زمین پر جیسا اللہ تعالیٰ اس کو رکھنا چاہتا ہے ویسے اس کو رکھ سکیں. وہ منیول بک میں یا آنرس منیول میں جو چیزیں درج کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، وہ ساری چیزیں اس دنیا میں ہوں. وہ تمام چیز جس سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، جنت نشان بن جائے، یہاں کی فضائیں، یہاں کی ہوائیں انسان کے لیے زہر آلود نہیں بلکہ انسان کو روح کے لیے روح افزا بن جائیں، وہ کام کیے جائیں. یہ قرآن پاک چاہتا ہے. اس کے لیے اس کے ذہن کی تربیت کرتا ہے، اس کے دماغ کی تربیت کرتا ہے، اس کے اعمال کی تربیت کرتا ہے، اس کی عقل کی تربیت کرتا ہے. قرآن پاک کا کام ہے ایک عقل کی تربیت میں. کیونکہ وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا، میں صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. عقل کی تربیت. انسان دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا، خاص طور سے وہ مذاہب جن کو آپ قریب سے جانتے ہیں، جو ہم سے قریب ہمارے برادران وطن کے، وہاں عقل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہہ دیا صاحب دونے سے فلاں دروناچاریہ جی جو دونے سے پیدا ہوئے اور فلاں کے ویریے سے جو ہیں 1000 بچے 10,000 بچے پیدا ہو گئے، کہہ دیا عقل نے مان لیا. ہمارے یہاں عقل کو بھی ایک کسوٹی فرمایا. عقل کی تربیت کرنا چاہتا ہے قرآن پاک کہ نہیں، ایسے نہیں، ہر چیز کو ایسے مت مانو، عقل سے بھی سوچو. جیسے ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں تو قرآن پاک اس کے لیے کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ہے لوگو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان کو غور کرنا چاہیے. غور تو کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. یہ جو لقمہ تم کھا رہے ہو، کبھی اس پہ غور کیا کہ اس ایک لقمے کی تیاری کے لیے اس کائنات کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں؟ کروڑوں گیلن پانی سمندروں سے اٹھتا ہے بھاپ بن کر کے، کروڑوں گیلن پانی ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کے کسی بستی پر جا کے برستا ہے، زمین پہ برستا ہے. اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے رویدگی دی. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اے لوگوں تمہارے لیے نشانی ہے وہ مردہ زمین جن میں اللہ تعالیٰ آ کر کے اپنے رحمت کی بارشیں برساتا ہے، اس میں رویدگی نمی آ جاتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں. فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا. ایک دانہ کتنا نازک ہوتا ہے. آپ کسان آدمی ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں، کتنا کمزور ہوتا ہے. وہ جب زمین سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی زیادہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ زمین کی سطح کو پھاڑ کے اوپر آ جاتا ہے. اس کو قرآن پاک نے فرمایا فالق الحب والنوا. وہ اس کو پھاڑ کر کے باہر نکلنے کی طاقت دیتا ہے. اتنا کمزور ہوتا ہے ہلکے سے آپ ہاتھ سے ٹچ کر دیں تو ٹوٹ جائے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے اور تناور درخت ہو جاتا ہے جس کے نیچے آپ جیسے لوگ جا کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ اللہ کی، تم اپنے عقل سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا معجزہ تمہارے لیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے اپنے اس کھانے میں غور و فکر کرے کیسے تیار ہوا. پھر بارشیں، اگر بارشیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو کھارا بنایا ہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام، آب پاشی کا یہ نظام، یہ واٹر سپلائی کا نظام ایسا کر دیا کہ وہاں سے جب یہ بخارات اٹھتے ہیں تو وہاں کی نمکینیات جو بھی ہیں، وہاں کا نمک اور کھاراپن وہیں رہ جاتا ہے اور یہ بالکل فلٹر کر کے آپ کے ہاں جو ہے پانی لا کر کے برساتے ہیں. اگر وہ سارا نمک بھی اٹھ کر کے آ جاتا تو آپ کی زمینیں شور بن جاتی، کچھ پیداوار نہیں ہوتی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ. اے لوگوں اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر زمین کو پھاڑنے کی، یا سمجھیے کہ دانے کو نکل جانے کے لیے ایک طرح سے اجازت دی اس کو، کہ زمین اس قابل ہوئی کہ اس دانے کو باہر نکالنے کی اس کو جو ہے اجازت دی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پھر اس میں غلے، بہت سارے قسم کے غلے، بہت سارے قسم کے پھل، طرح طرح کی چیزیں اس میں سے پیدا کی. اس پر غور کرو
تو ہر لقمے پر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، نشکر للہ یہ پڑھنے پر مجبور ہوں گے۔ اگر آپ اس پورے پروسیس، جو یہ سائنس کے لوگ اس کا پروسیس بتاتے ہیں، تو اس لقمے کی تیاری میں کتنا اس پوری کائنات کو کام کرنا پڑتا ہے، حیرت ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک نے اتنے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا، اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے، تعجب ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ کیا لکھ دیا لوگوں نے، اور قرآن پاک نے اتنے پہلے یہ ساری باتیں کہ ایک دانے کو اگنے کے لیے کتنے اس سے پہلے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پریکاشنز لینا پڑتا ہے، اس سے پہلے کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ اور ہمارا معاملہ ہے یاکلون کما تاکل الانعام، اس کو ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ کبھی جانور کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، مشہور آیت کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے لوگو ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہاں سن لیا ہم نے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو حق سننے کے لیے سم بکم وہم لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، صحیح بات کو سن کر نہیں دیتے، قرآن پاک کو سمجھ کر کے نہیں دیتے، سب سے اللہ کی آیات دیکھ رہے ہیں بکھری ہوئی لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں، اور فرمایا کہ یہ آسمانوں میں ان بادلوں کے اڑنے میں، ان سب میں بڑی آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ یہ سورج کیسے اگ جاتا ہے، یہ زمین کی گردش کیسے ہوتی ہے، کیسے یہ ستارے جو ہیں چلے جاتے ہیں پھر جو ہے ڈوبنے کے بعد نکل آتے ہیں، اس سارے میں آدمی جب آپ جانتے ہیں کہ کائنات، یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں کتنی بڑی چیز ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں سب۔ جو لوگ واقعی ٹائم ہے، جو لوگ سائنس کے جو لوگ جانتے ہیں اسے، انہیں تعجب ہوتا ہے اس بات کا، یہ زمین جہاں آپ بیٹھے ہیں کتنی بڑی ہے یہ زمین۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں لوگ لکھتے ہیں اتنی بڑی ہے یہ زمین کہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے صحرائے گوبی، ہزاروں لاکھوں کے قسم کے تو اس میں پیڑ ہیں، پودے ہیں، کروڑوں قسم کے جو ہیں اس میں اور چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں۔ اس اتنی بڑی زمین کی حیثیت کائنات میں ایسی ہے جیسے اس صحرائے گوبی میں وہاں کا ایک ذرہ اٹھائیں، اس پورے صحرا میں اس ذرے کی جو حیثیت ہے اس پوری کائنات میں اس زمین کی اتنی حیثیت، اتنی چھوٹی ہے۔ یہ سورج جو آپ کو نظر آتا ہے، اس کی روشنی اس زمین تک آنے میں 8.5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ یا میل پر سیکنڈ کے رفتار سے وہ روشنی چلتی ہے، 1,86,000، اس کے بعد بھی 8.5 منٹ لگ جاتے ہیں یہاں تک آنے میں۔ اتنی بڑی ہے یہ زمین، اتنی بڑی ہے یہ کائنات، اور یہ سورج ہے نا اس سے 300 گنا بڑا ہے، ہزاروں سینٹی گریڈ اس میں جو ہے لاوا ایک طرح سے پک رہا ہے۔ اور یہ سورج کیا ہے؟ یہ سورج ایک ہلکا سا سورج ہے۔ یہ جو رات کے وقت آپ کو ایک تاروں کا ایک ہجوم دکھتا ہے جس کو ہم کہکشاں کہتے ہیں، آکاش گنگا کہتے ہیں، گلیکسی کہتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اس میں تارے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اور یہ جو آپ کا سورج ہے نا، ایسے ہزاروں سورج ہیں اس میں جو اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ یہ صرف ایک گلیکسی کا حال ہے، اور ایک گلیکسی کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہوتی ہے۔ میں صرف یہ جو سائنس والے کہتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کہ ایک گلیکسی کی لمبائی چوڑائی ایسی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے روشنی اس کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جانا چاہے تو 20 لاکھ سال لگ جائیں گے ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں۔ 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی طرف کی رفتار سے روشنی چلے تو بھی گلیکسی کے ایک ہیڈ سے دوسرے ہیڈ تک جانے میں اسے 20 لاکھ سال نوری سال لگ جائیں گے، پرکاش ورش۔ کتنی بڑی ہے یہ! اور یہ ایسی گلیکسی ایک نہیں ہے، ہزاروں گلیکسی ہیں، بہت ساری گلیکسیز سے مل کر کے ایک کلسٹر بنتا ہے۔ کیوں صاحب صحیح ہے؟ ایک کلسٹر بنتا ہے، اور اس ایک کلسٹر میں ایسے کئی گلیکسی ہیں، ہزاروں گلیکسی۔
جن میں ایک طرف سے دوسری طرف پرکاش کو جانے میں، روشنی کو جانے میں 20 لاکھ سال لگتے ہیں۔ ایسے ہزاروں جو ہے ابھی کہکشائیں ہیں اور ایسے کلسٹر ہیں، اور پھر ان سارے کلسٹروں کو مل کے سپر کلسٹر بنتا ہے جو ان کلسٹروں سے بھی بڑا ہے، اور آپ کے جو سورج ہیں نا ایسے اربوں سورج اس کے اندر ہیں۔ کتنی بڑی ہے! کیا یہ سب جاننے کے بعد بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تیری شان بڑی ہے، اے اللہ تیری کبریائی بڑی ہے، تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے؟ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد تو دل کو بولنا چاہیے نا کہ اللہ بڑا ہے۔ یہ قرآن پاک ہم کو بتاتا ہے کہ اتنی بڑی ہے یہ کائنات۔ رب العالمین اسی لیے کہا سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، وہ کلسٹر کا پالن ہار بھی ہے، سپر کلسٹر کا پالن ہار بھی ہے، اور ان میں ایک مقام تو ایسا ہے جس کی غذائی جو ہیں تارے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ایک جگہ تو ایسی ہے جس کی غذا تارے ہیں، اس میں تارے گرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، جیسا یہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک تارا اس میں گرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے چنے کا جو آکار ہے اس کے برابر، اور اس کی ڈینسٹی اتنی ہوتی ہے کہ اس کا وزن اتنا کا اتنا ہوتا ہے، جیسے پورا غبارہ ہے، اس کو آگ میں ڈالو ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے، ایسا بتاتے ہیں۔ اس کائنات میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، فہم لا یعقلون، فہم لا یعقلون، فہم لا یفقہون۔ قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے۔ تو پہلی بات تو عقل کی تربیت کرتا ہے۔ ایک بات گئی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے چاہیے کہ تو فلینظر یا ایھا الانسان ما غرک بربک، تو اپنے اس کریم رب کی طرف سے کس چیز کی وجہ سے دھوکے میں پڑا ہوا؟ اتنا بڑا تیرا کریم رب ہے، جب چاہے تیری گردن پکڑ سکتا ہے۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ناصیتی بیدک، اے پروردگار میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں، تو جدھر چاہے ادھر جائے، مقلب القلوب ہے، تو دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ کہا ہے انسان کا دل بین اصبعی الرحمن، رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے گھما سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا اے انسان، تو اپنے اس رب کریم کے تعلق سے کس بوتے پر دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ ما غرک، کس چیز میں دھوکے میں ڈال رکھا تو بربک الکریم الذی خلقک، جس کا احسان دیکھو، تو کچھ نہیں تھا، تو عدم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو وجود بخشا۔ ایک الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے ایک حقیر سے پانی سے تمہاری پیدائش نہیں کی، بہت حقیر سا پانی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نے تمہاری پیدائش کی۔ اس بوند میں جب وہ رحم مادر میں جاتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں اس میں وہ جرثومے ہوتے ہیں جن سے انسان بنتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک ہی جو ہے بیضۂ انثیٰ سے ملتا ہے اور آدمی پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کی ابتدا ہوتی ہے انسان کی پیدائش کی، تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ خوردبین کی پاورفل خوردبین سے بھی اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو دیکھ نہیں پاتے کہ اس میں وہ مخلوق نشو و نما پانا شروع ہو گئی ہے جو اس کائنات میں حکمران ہے، جو خلیفہ ہے اس کائنات۔ لیکن دھیرے 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 آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی پھر جوان ہوتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن پاک نے دی۔ اے لوگوں، تم اس چاند کو نہیں دیکھتے؟ پہلے دن جب یہ آسمان پہ ہوتا ہے تو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، بڑی مشکل سے تمہاری ننگی آنکھیں اسے دیکھ پاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے بدر ہلال سے پھر بدر بنتا ہے، بدر کامل۔ 14ویں رات کا جب چاند ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے آسمان پہ صرف اسی کی سلطنت ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو ایک دن عاد کالعرجون القدیم ہے سورہ یاسین میں، عاد کالعرجون القدیم، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے، بالکل معمولی سا، جیسے پہلے دن نکلا تھا ویسا۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، پہلے دن یہ بہت طاقتور نہیں ہوتا، جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں جا کر کے پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، ہم جس کو عمر والا بنا زیادہ عمر دے دیتے ہیں، تنکیس کر دیتے ہیں اس کی تخلیق میں، سمجھتے نہیں، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ عقل کو زیادہ اپیل کرتا ہے قرآن پاک، لیکن یہ اس وقت جب ہم دیکھیں، ایک دو مثال میں آپ کو دوں گا۔ قرآن نے عقل کو اپیل کر، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو میں چھوڑ کے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 5 منٹ اور ہے،
چلو صاحب 5-7 منٹ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر کے ختم کرتا ہوں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خوب ملا آیا جو کہتا ہی جا رہا ہے بار بار. ہم ہی کہنے والے ہیں، مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں اکثر. 2 باتیں عرض کر کے قرآن پاک نے ایک جگہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، سورہ رعد کی آیات ہیں غالباً. قرآن پاک کہتا ہے، اے لوگو تم نے کبھی غور کیا؟ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ایک کھیت ہے، اس کے ٹکڑے پاس پاس ہیں، ایک کیاری ادھر ہے ایک کیاری ادھر ہے. اس میں آپ نے ایک میں آم کا پیڑ لگا رکھا ہے اور ایک میں آپ نے نیبو کا پیڑ لگا رکھا ہے. یسقیٰ بماء واحد، ایک ہی پانی ان کو پلایا جا رہا ہے، الگ پانی بھی نہیں لایا جا رہا کہ ایک کو کوئی دوسرا پانی پلایا جا رہا. لیکن آپ اس کا ٹیسٹ الگ دیکھیں گے، آم کا ٹیسٹ الگ ہے اور نیبو کا ٹیسٹ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تفکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی. اس میں گلاب کا پودا ایک طرف ہے اسی کیاری کے اندر. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ کہ اور آیات آپ پڑھ لیں گے. میں مختصراً یہ بات بتا دوں کہ آپ اس میں غور کیوں نہیں کرتے کہ کس چیز، کون سی طاقت ہے جس نے نیبو میں کھٹا پن رکھ دیا، آم میں مٹھاس رکھ دی، گلاب میں کس نے خوشبو الگ رکھ دی اور گیندے میں الگ. اور رنگ تو زمین میں نہیں تھا، آپ نے اس میں شکر بھی نہیں ڈالی تھی، اس میں مٹھاس آ گیا. گنے میں مٹھاس آ جاتا ہے، زمین میں شکر نہیں ہے. یہ کہاں سے آئی؟ قرآن پاک یہ سوال کرتا ہے کہ اپنی عقل سے پوچھو یہ آئی کہاں سے. وہ اللہ ہے جس نے زمین کو یہ تاثیر دی. گلاب کی جو خوشبو ہے وہ گلاب کی خوشبو اللہ کی خوشبو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی خوشبو. گلاب اور گیندا ایک ہی جگہ لگے ہوئے ہیں، خوشبو الگ، رنگ الگ. رنگ تو زمین میں نہیں تھا، سفیدی کہاں سے آ گئی، گلابی پن کہاں سے آ گیا اس میں، یا اس میں پیلا پن کہاں سے آ گیا. ایک تو اس چیز سے جو ہے قرآن پاک نے آپ کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ایک طرح سے یہ کہیے آپ کے دعوت دی ہے. قرآن پاک میں سورہ نحل کے اندر غالباً ایک جگہ اور ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اے لوگو یہ تمہارے مویشی جو تمہارے کھونٹوں پہ بندھے ہوئے ہیں، تمہارے باڑے میں بندھے ہوئے ہیں، اس میں بڑی عبرت ہے تمہارے لیے. تم نے غور ہی نہیں کیا کبھی؟ آج کے 1500 سال پہلے قرآن پاک انسانوں کو کہہ رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے ان مویشیوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے. تمہاری عقل اگر کام کرے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اس کے پیٹ کے اندر سے، مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا، اس کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، اس کے بیچ میں سے ایک تم کو بالکل سفید لبنن خالصاً سائغا، مزیدار اور خالص دودھ تمہارے لیے نکال کر کے لاتا ہے. یہ چھوٹی سی فیکٹری ان کے جن سے اناس میں، سب میں نہیں، ان کے بھی جو نر ہیں ان میں نہیں، صرف مادہ میں کس نے رکھ دی ہے؟ جو رات دن تم ان کو ہرا چارہ کھلاتے ہو، اس ہرے چارے کا ہراپن اس دودھ میں نہیں ہے. وہ سفیدی کہاں سے آ گئی؟ وہ ٹیسٹ کہاں سے آ گیا؟ وہ چرت و ببول کی پتیاں رہی ہیں، وہ کڑوے کسیلے پھل کھا رہی ہیں، اور یہ لبنن خالصاً سائغا للشاربین کہاں سے آ گیا؟ بتائیے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ اگر آدمی عقل سے کام لے تو، اور پھر ویسے ہی پڑھتے رہیں تو اس کی بات دوسری ہے. یہ سب چیزیں جبھی آئیں گی، تبھی آئیں گی جب آدمی اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے. اسی سے آگے تھوڑا سا اور ہے، پھر ممتاز صاحب کہیں گے پھر ٹائم لے رہے ہو، لیکن ایک بات اس سے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ اعجاز دیا ہے، انسان کو یہ کمال دیا ہے، اس کو عقل دی ہے. علم الانسان ما لم یعلم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ. یہ علم جو ہے یہ انسان کا امتیاز ہے. آج کے 10,000 سال پہلے بیا کا گھونسلہ ویسے ہی بنتا تھا جیسے آج بن رہا ہے، شہد کی مکھی ویسا ہی گھر بناتی تھی جیسا آج بناتی ہے. لیکن انسان اس علم کے بنیاد پر آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج اس کے گھونسلے نہیں، آج جو ہے فلک بوس عمارتیں ہیں. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اے نبی ان سے کہو کہ دیکھو یہ شہد کی مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو دیکھو، ہم نے ان کے دلوں میں ودیت کر دی، ان کی فطرت میں ودیت کر دی. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں اور عریشوں میں جو ہے اپنا گھر بنائیں،
ان کے گھر کے بناوٹ کو دیکھو کبھی، کیسا مسدس اور جو ہے مسمن بنایا ہوا ہوتا ہے، षٹکونیہ گھر ان کا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون، کبھی ان کے چھپروں میں بنا لو، کبھی پیڑوں پہ بنا لو، کبھی پہاڑوں پہ بنا لو۔ ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھلوں کا پھولوں کا جو ہے رس چوسو، پھر رب کے بنائے ہوئے طریقے پر چلو، اور ان کے لیے شاندار قسم کا شہد تیار کرو۔ شہد کی مکھی پہ جو آج کل تحقیقات ہو رہی ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی کبھی راستہ نہیں بھولتی۔ آپ تو گوگل کی مدد سے راستہ چلتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں، کہیں جو ہے اگر وہ ٹاور چلا گیا تو آپ بھول جائیں گے۔ یہ وداؤٹ اینی گوگل یہ جب چلتی ہے اپنے چھاتے سے اڑتی ہے اور 3-3 کلومیٹر دونوں طرف، یعنی 6 کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، اور پھر اسی جھاڑی میں آ کر کے جو ہے اپنے ہی گھر میں، جو اس کا اپنا گھر ہے، اسی میں آ کر کے بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس کو گائیڈنس کر رہا ہے، کون اس کو وہاں تک لے کر کے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، کیا اس میں غور و فکر کرو۔ تمہارے لیے یہ شہد کے چھوٹے چھوٹے کارخانے اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت اور اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ ایک اور مثال دے کے بات ختم کروں گا۔ برسات کے بعد جب برسات ختم ہونے کو ہوتی ہے تو آپ نے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو دیکھا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے بات ختم کرنے کے قریب ہوں، آپ تھوڑا وہ آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، آپ میں سے اکثر حافظ ہیں، جان رہے ہوں گے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کیڑے کو، ہر ایک جاندار کو، ہر چیز کو آتا خلقہ، اس کی خلقت دی، اس کی تخلیق کی، اس کی حیثیت دی، ثم ہدی، پھر زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا کیسے زندگی گزارنا۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کے علماء کرام لکھتے ہیں کہ برسات کے ختم ہونے پہ کیڑے کو دیکھو گے آپ، جو مٹی سے اپنا گھر بناتا ہے، چھوٹا سا کیڑا جس کو بھیڑ کی طرح سے ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ وہ اپنا گھر بناتا ہے۔ اس کیڑے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ پہلے اپنا گھر بناتا ہے، مختلف بہت دور سے جا کر کے مٹی لے کے آتا ہے، اس مٹی سے بڑی باریکی سے اپنا گھر بناتا ہے۔ اس گھر کو بنانے کے بعد اس میں انڈے دیتا ہے، اس کو انڈے دینے کے بعد پھر دور دور جا کر کے کیڑے پکڑ کے لاتا ہے، زندہ کیڑے، مردہ نہیں، جو لٹیں ہوتی ہیں آپ کی فصلوں میں، جو ہر ایک قسم کی لٹیں ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے لاتا ہے، اور ان لٹوں کو مرنے نہیں دیتا، بلکہ ان کے سر پر اس انداز سے ڈنک مارتا ہے۔ یہ سائنس والے کہتے ہیں، قرآن نہیں کہہ رہا، اس تو قرآن کی تفسیر میں ہے۔ دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پہلے یہ چیز بات بیان فرمائی کہ ان کے سر میں اس انداز سے ڈنک مارتا ہے کہ وہ مرے نہیں، صرف بے ہوش ہو جائیں، اور انہیں لا کر کے اپنے ان انڈوں کے پاس رکھ دیتا ہے، پھر ان کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اڑ جاتا ہے، پھر کبھی لوٹ کے نہیں آتا پھر کبھی لوٹ کے نہیں آتا وہ۔ اور اس کے بعد وہ بچے انڈے میں سے نکلتے ہیں، وہ تازہ گوشت ان کو ملتا ہے، اسے کھاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد اس بل کو توڑتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جب وہ ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ ہے ثم ہدی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا طریقہ دکھا دیا۔ مچھلی کا بچہ نکلنے کے ساتھ ہی تیرنا سیکھ جاتا ہے، کون ہے جو اس کو سکھاتا ہے؟ یہ قرآن پاک پوچھتا ہے آپ سے۔ بکری کا بچہ اپنے آپ منہ کو ہلانے لگ جاتا ہے، اس کو آپ تھن کے پاس لے جائیے، تو کون ہے جو اس کو یہ سکھاتا ہے؟ تو میں نے یہ بکھری ہوئی باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ قرآن پاک کو سمجھنے کی تشویق آپ کو ہو جائے۔ آپ نے میری بات کو سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جی